پانی کی تیسری قسم جاری پانی۔ جاری پانی وہ پانی ہے کہ یا وہ نہر کی صورت میں ہو یعنی زمین پر جاری ہو، یا وہ سمندر کی صورت میں ہو، یا وہ کسی نالی کی صورت میں ہو، یعنی ایک نہر سے ایک نالی نکالی جو کھیتوں کی جانب جا رہی ہو، اور یا وہ چشمے کی صورت میں ہو۔ یہ جتنے بھی پانی ہیں ان پانیوں کو کہا جائے گا کہ یہ جاری پانی ہے، اور جاری پانی بھی نجس جب ہوگا کہ جب اس کا رنگ یا بو یا ذائقہ بدلے گا۔ مثال کے طور پہ ایک جانور کو ذبح کیا جائے ایک نہر کے کنارے، تو جتنا حصہ اس کے خون کی وجہ سے سرخ ہو جائے، یا اس کے خون کی وجہ سے اس میں بدبو آ جائے، یا اس کا ذائقہ بدل جائے، تو کہا جائے گا جس حصے کا رنگ، بو یا ذائقہ بدلا وہ حصہ نجس ہے۔ لیکن پانی کے بہاؤ کے بعد جب وہ خون ڈیزولو ہو جائے اور کسی قسم کا کوئی اثر نہ رہے، تو کہا جائے گا کہ یہ حصہ نجس تھا لیکن اب پاک ہو گیا۔ اسی طریقے سے نہر کا مسئلہ ہے، اسی طریقے سے سمندر کا مسئلہ ہے۔ سمندر میں فرض کریں کہ بہت بڑی مقدار میں نجاست کو ڈالا جائے، اور جب وہ نجس پانی ڈالا جائے اور اتنی زیادہ مقدار میں ہو تو کچھ دیر تک ایک خاص حصے میں وہ نجاست رہے گی، اور جس حصے میں وہ نجاست رہے گی کہا جائے گا یہ حصہ نجس ہے۔ کیوں نجس ہے؟ کیونکہ اس کا رنگ، بو یا ذائقہ بدلا ہوا ہے۔ لیکن تدریجاً جب موجوں کے ذریعے سے اور پانی کی گردش کے ذریعے سے یہ پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے اور دوسرا پانی آ کے مل جائے، تھوڑی دیر کے بعد ہم دیکھیں گے کہ وہ پانی نارمل ہو گیا، اور جیسے وہ پانی نارمل ہو جائے اور مطلق پانی اسے کہا جا سکے تو کہا جائے گا یہ پانی پاک ہے۔ اسی طریقے سے چشمے کا پانی، البتہ یہ ذہن میں رکھیں کہ چشمہ مختلف سائز کا ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک چشمہ ایسا ہو کہ جو فقط سردیوں میں جریان رکھتا ہو، یا یہ کہ ممکن ہے گرمیوں میں وہ بہتا ہو، یا یہ کہ وہ چشمہ ہمیشہ بہتا ہو، کیونکہ بعض چشمے ایسے ہیں کہ جو ہمیشہ بہتے ہیں، بعض چشمے ایسے ہیں کہ جو فقط گرمیوں میں بہتے ہیں، اور بعض چشمے ایسے ہیں جو فقط سردیوں میں بہتے ہیں۔ جس وقت یہ چشمہ بہے گا اس وقت اس چشمے کو کہا جائے گا کہ یہ چشمہ جاری پانی کے حکم میں ہے۔ اب اگر یہ چشمہ ایک اتنی پتلی سی دھار کی صورت میں ہو یا آبشار کی صورت میں، اور کل اتنی اس کی دھار ہو، تو باوجود یہ کہ اس کی دھار مختصر سی ہے اور ایسے پانی آ رہا ہے جیسے کسی لوٹے سے، لیکن کہا جائے گا کیونکہ یہ جاری پانی ہے اور چشمے کا پانی ہے، زمین سے ابل رہا ہے، یا یہ کہ کسی نہر کے ذریعے سے آ رہا ہے، اس کی مثال ہم پہلے دے چکے، لیکن باوجود یہ کہ اس کی دھار باریک ہو، کہا جائے گا جب تک اس کا رنگ یا بو یا ذائقہ نہ بدلے اس وقت تک ہی نجس نہیں ہوگا۔ ہم جس شہر میں اصفہان کے پاس خوانسار میں تھے، خداوند تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کے بانی حاج آغا ابن رضا کو طول عمر عطا فرمائے، اس مدرسے کے پاس ایک چشمہ تھا، اور اس چشمے کی خصوصیت یہ تھی کہ سردیوں میں وہ بند ہو جاتا تھا بہنا، اور گرمیوں میں جب پہلی بارش کے ساتھ ساتھ گرج چمک ہوتی تھی اس وقت وہ چشمہ بہنا شروع ہوتا تھا، پھر وہ بہتا تھا یہاں تک کہ سردیوں کے آثار شروع ہوں تو وہ بہنا بند ہو جاتا تھا۔ یہ چشمہ جب بہے گا تو کہا جائے گا جاری ہے، اور جب نہیں بہے گا تو کہا جائے گا کہ یہ چشمہ اب جاری کے حکم میں نہیں ہے۔ لیکن اب یہ اور بات ہے کہ ایک جگہ اس چشمے کا پانی جمع ہو جائے، فرض کریں چشمہ یہاں سے بہا اور بہنے کے بعد ایک بہت بڑی جگہ پر وہ پانی جمع ہو گیا، تو جب تک وہ چشمہ جاری ہے اس وقت تک کہا جائے گا یہ جاری پانی ہے۔ لیکن اگر یہ پانی ایک گڑھے میں جمع ہو گیا تو اب یہ دیکھنا ہوگا یہ ایک کر سے زیادہ ہے، ایک کر یا اس سے زیادہ ہے، تو کہا جائے گا کہ ہاں یہ پانی جاری تو نہیں لیکن اس وقت یہ ایک کر یا کر سے زیادہ ہے۔ کیونکہ کر سے زیادہ ہے اس پانی کا یہی حکم ہے کہ جب تک رنگ یا بو یا ذائقہ نہ بدلے اس وقت تک یہ نجس نہیں ہوگا۔ لیکن اگر چشمے کا پانی چشمہ بند ہونے کے بعد ایک گڑھے میں جمع ہو جائے، فرض کریں اتنا گڑھا ہے کہ جس میں پانی ایک بالٹی کے برابر آتا ہے، تو جب چشمہ جاری ہوگا تو اس گڑھے کا پانی بھی جاری کے حکم میں ہے۔ اب اگر اس میں نجاست گر جائے اور اس کا رنگ، بو یا ذائقہ ان میں سے ایک، تینوں کے تینوں یا دو، یا حتیٰ اگر ایک چیز بھی بدل جائے تو کہا جائے گا یہ پانی نجس ہو گیا۔ لیکن جب
چشمے کے جاری ہونے کی وجہ سے اس کا رنگ، بو یا ذائقہ جو نجاست کی وجہ سے بدلا تھا دوبارہ نارمل ہو جائے اور اب اس پانی کو کہا جا سکے کہ یہ آب مطلق ہے، تو کہا جائے گا دوبارہ پاک ہو گیا۔ اسی طریقے سے بعض چشمے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن میں سے پانی ابلتا نہیں ہے، یعنی بہتا نہیں ہے، بلکہ وہ گڑھے کی صورت میں ہوتے ہیں۔ اگر اس گڑھے سے پانی کو نکال لیا جائے تو وہ چشمہ تھوڑی دیر میں دوبارہ بھر جائے گا، اور اگر نہ نکالا جائے تو اس گڑھے میں ہی پانی رہے گا، بہے گا نہیں۔ اس قسم کے چشمے بھی بعض جگہ پہاڑی علاقوں میں ہوتے ہیں، بعض جگہ بیابانی علاقوں میں بھی ہیں کہ گڑھے میں آپ کو پانی نظر آئے گا، اسے آپ نکال لیں تو دوبارہ بھر جائے گا، اور نہ نکالیں تو وہ ایسا کا ایسا ہی رہے گا، بہے گا نہیں۔ آیا ایسے چشمے کے پانی کو جاری پانی کہا جا سکتا ہے؟ کہا جائے گا ایسے چشمے کے پانی کو جاری پانی کہا جا سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ زمین سے ابل رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ابل کے بہہ نہیں رہا، لیکن اس کا تعلق زمین کے خاص حصے سے، وہاں سے اس میں جریان ہے۔ اگر ایک چشمہ بہت ہی باریک نالی کی صورت میں بہہ رہا ہو، کیا وہ جاری پانی کے حکم میں ہے؟ کہا جائے گا بالکل جاری پانی کے حکم میں ہے، کیونکہ یہ چشمہ ہے، اور چشمے کی شرط کیا ہے کہ زمین سے ابل رہا ہو، زمین سے اس کا تعلق ہو۔ اسی طریقے سے اگر نہر سے نالی آ رہی ہے، اور یہ چیزیں عام طور پہ شہری زندگی میں ان کا اتنا دخل نہیں ہے، لیکن گاؤں دیہات میں نہروں سے پانی لیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جہاں پر کھیتی باڑی ہو وہاں پہ نہروں سے پانی لیا جاتا ہے۔ فرض کریں کہ نہر سے پانی لیا اور نہر سے ایک چھوٹی سی نالی کی صورت میں پانی آ رہا ہے۔ اب یہ نالی بعض دفعہ بڑی بھی ہوتی ہے، بعض دفعہ چھوٹی بھی ہوتی ہیں۔ اگر یہ نہر سے متصل ہے تو چاہے وہ 1 انچ کی کیوں نہ ہو، کہا جائے گا کہ یہ پانی جاری پانی ہے، کیونکہ یہ نہر سے آ رہا ہے۔ اب اگر یہ 1 انچ کا چشمہ یا 1 انچ کا نالی کی صورت میں بہتا ہوا پانی ہو کہ جو کسی نہر سے آ رہا ہے، اگر اس میں خون ڈال دیا جائے تو کہا جائے گا اس خون کی وجہ سے اگر اس نالی کا رنگ یا بو یا ذائقہ یا تینوں کے تینوں بدل جائیں تو یہ پانی نجس ہو جائے گا۔ اب جیسے ہی رنگ یا بو یا ذائقہ بدلا یہ نجس ہو گیا۔ اب جب یہ رنگ، بو اور ذائقہ تینوں کی تینوں چیزیں، یا اگر فقط ایک چیز بدلی تھی تو وہ چیز زائل ہو جائے، یعنی ختم ہو جائے اور دوبارہ پانی مطلق ہو جائے، یا یہ کہا جائے کہ جیسا پانی تھا اسی طریقے کا ہو گیا، تو کہا جائے گا یہ پانی نجس ہو گیا تھا، اب پاک ہو گیا۔ لیکن اگر اس باریک سی نالی میں فرض کریں کہ انگلی داخل کی اور یہ انگلی پیشاب سے نجس تھی، جیسے ہی ہم نے انگلی داخل کی آیا پانی نجس ہوگا؟ کہا جائے گا نجس نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جاری پانی ہے۔ لیکن اگر اس نالی کے پانی کو ناپا جائے، یا وہ چشمہ جو ابلتا نہیں ہے اس پانی کا وزن کیا جائے یا اس کا حجم دیکھا جائے، تو ممکن ہے کہا جائے گا کہ یہ 1 بالٹی سے کم ہے، یا یہ کہ 20 کلو سے زیادہ نہیں ہے، یہ نجس کیوں نہیں ہوا؟ تو کہا جائے گا کہ بالٹی کا پانی اگر کڑ سے کم ہے وہ ممکن ہے 30 کلو ہو، لیکن چشمے کا پانی باوجود یہ کہ وہ کڑ سے کم ہے اور باوجود یہ کہ بالٹی کے پانی سے بھی کم ہے، وہ نجس کیوں نہیں ہوا؟ تو کہا جائے گا کہ یہ حکم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے کہ جو ان کے حبیب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچا کہ پانی کی اقسام مختلف ہیں، اور ان سے پاک کرنے کا سلسلہ اور وہ کس طرح سے نجس ہوتی ہیں ان کے احکام بھی مختلف ہیں۔